صل على سيدنا ومولانا محمد. کرو باری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. رمضان المبارک کے بعد جو ہمارا عنوان مسلسل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد مسلمانان عام طور پر عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں نے عنوان کو شروع کیا اور بیچ میں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا بے حد مسائل کا شکار ہے. کسی ایک عنوان پر اطمینان کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس ایک ہی عنوان کا دامن تھام کر آگے چلنے کا موقع اس وقت زمانہ دیتا ہی نہیں ہے. اور لوگ بھی ایسے ہیں حالات پر بات نہ کریں تب بھی الزام،
حالات کو اگر چھوڑ کر صرف عنوان پر بات کریں تب بھی الزام۔ اس لیے الزامات، نکتہ چینی، تانا زنی سے بچنے کے لیے ہم جیسے طلباء کیا کرتے ہیں، دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن عنوان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے سامنے اس وقت۔ غرض، 3 قسم کے لوگ ہیں جس کو میں نے گزشتہ جمعہ ایک ہلکا سا اشارہ بھی دیا تھا۔ ایک وہ قسم کے لوگ جن کی زندگی میں رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہے عمل نہ کرنے میں۔ آ رہی ہے بات سمجھیں؟ اور ایسے لوگوں کے لیے رمضان ہی نہیں، جمعہ بھی وہی ہے کہ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار اور پیر اور منگل اور چہارشنبہ اور جمعرات، ان دنوں کے درمیان میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر ویسا ہو بھی جاتا ہے تو اتوار اور پیر میں تو فرق ہوتا ہے، لیکن جمعہ اور ہفتے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ جبکہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ جمعہ اللہ کا پسندیدہ دن ہے، اور ہر دن کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور ہماری بھی ایک عادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی ہے کہ ہماری ہی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پورے کپڑے ہمارے ہوتے ہیں، ان کپڑوں میں کوئی جوڑا ہم کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، ویسے پورے دن اللہ کے ہوتے ہیں، ان دنوں میں کوئی دن اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے۔ لیکن ہیں کچھ لوگ جن کی زندگیوں میں جمعہ اور غیر جمعہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ میں پوری ضمانت کے ساتھ اگر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جمعے کی فضیلت بھی نبی کا صدقہ ہے، باوجود اس کے پیارے آقا خود جمعے کا اہتمام کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چہارشنبے کے دن سے آقا جمعے کا اہتمام کرتے تھے کہ عائشہ مجھے جمعے کو یہ کپڑے پہننا ہے، عائشہ جمعہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کے زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہر امت کا یقین بن جائے تو حالات بدل جائیں۔ تو ایک جماعت ہے جن لوگوں کے لیے رمضان اور غیر رمضان دونوں برابر ہیں۔ غیر رمضان میں بھی عبادت نہیں کرتے اور رمضان میں بھی عبادت نہیں کرتے۔ اور کھول کر کہوں تو شاید آپ لوگوں کو شرم آئے گی، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے گھروں میں غیر رمضان میں جیسے برابر پکتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی برابر ویسے ہی پکتا ہے۔ رمضان المبارک کی وہ راتیں جن راتوں میں امت کا تقریباً ایک بہت بڑا حصہ رات کے 3 بجے اٹھ کر کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، کھاتا ہے، کیونکہ ان دنوں میں ان راتوں میں کھانا بھی عبادت ہے۔ ایسے وقت میں بھی وہ جماعت سوتی رہتی ہے۔
میں وہ بات نہیں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو. آپ کے اپنے ماحول میں خود ایسے لوگ ملیں گے. ایک گزارش کرتے ہوئے میں بات کو آگے لے کر جاؤں کہ پیارو ذرا کچھ نہ کچھ محنت آپ بھی تو کرو. اللہ کے وہ بندے جو اللہ کا راستہ چھوڑ چکے ہیں، ان بندوں پر محنت کر کے اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرو. اس کی پوری زندگی کے عمل کا ثواب اسے بھی برابر ملے گا، آپ کو بھی برابر ملے گا. گزرے ہوئے زمانے میں اکرم صاحب لوگ جماعتوں پر بھی محنت کرتے تھے، افراد پر بھی محنت کرتے تھے. ہماری وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ ہمت نہیں ہے، لیکن واقعات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہمارے اکابر تو گناہوں کے اڈوں میں اتر کر اصلاح کا کام کیا ہے. شرابیوں کے ماحول میں رہ کر شرابیوں کو توبہ کی منزل تک پہنچایا ہے. جسم کے سوداگروں سے مل کر اللہ کے ساتھ جوڑ کر چھوڑا ہے. بے حیائی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو حیا کی ایسی چادر عطا فرمائی ہے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ اس چادر میں ان کا انتقال ہوا ہے. مٹھی بھر لوگوں کی محنت سے عالم میں انقلاب آئے گا، یہ بہت مشکل کی بات ہے. آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ باتیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں دے رہا ہے، جو آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. مٹھی بھر لوگوں کی محنت سے عالم میں انقلاب آنا بہت مشکل کی بات ہے. ہر اللہ کا بندہ میدان محنت میں اترے تب جا کر نتیجے آئیں گے. کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، سیاست کے لیے محنت کرتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کی راحت کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کے سکون کے لیے محنت کرتے ہیں، دنیا کے آرام کے لیے محنت کرتے ہیں. کب تک رہنا ہے دنیا میں؟ کرو، دنیا کے لیے بھی کچھ کرو، لیکن سامنے ہمیشہ دنیا نہ رکھو، آخرت رکھو. عین قیامت کے قریب کا دور چل رہا ہے. مجھے 2 دن پہلے ایک ساتھی نے ایک چھوٹی سی شارٹ کلپ اپنے موبائل میں دکھائی. انہوں نے کہا کہ مولانا، آپ کی مسجد میں تاخیراتوں کو آتا ہوں. آپ نے ایک مرتبہ جو کہا تھا کہ قریب قیامت موت بہت آسان ہو جائے گی، پٹاخوں کی طرح لوگ موت کا لقمہ بنیں گے. اس میں تقریباً اس شارٹ کلپ کے اندر تقریباً 10-12 لوگوں کی موت کا منظر جو ریکارڈ ہوا اسے انہوں نے پیش کیا. مرنے والے سالوں کے بیمار نہیں تھے، مہینوں کے بیمار نہیں تھے، بستر میں فریش نہیں تھے، بلکہ بالکل حساس بشاش چلتے پھرتے، اور ان کے دل دماغ میں آگے کے زبردست منصوبے، وہ کسی اہم کام میں لگے ہوئے تھے، وہی ان کا خاتمہ ہو گیا. شاید آپ لوگ بھی یوٹیوب میں ریسرچ کریں گے تو وہ شاید کلپ آپ کو مل جائے گی. دنیا رکھنے سے زیادہ سامنے آخرت رکھو، محنت کرو، لوگوں تک دین پہنچاؤ. ایک ایک آدمی پر محنت کرو، ایک ایک آدمی پر فکر کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں جو طاقت دعوت اور تبلیغ کی دی ہے، اس دعوت و تبلیغ کی اس طاقت کو آپ استعمال کر کے
آپ لوگوں کے سدھار کا کام کرو، کیونکہ ہماری پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم پوری امت میں بہترین لوگ ہو۔ اس کے دو ترجمے جو آپ سن چکے ہیں، حضرات علماء کرام نے بارہا بیان کیا ہے۔ ایک ترجمہ کیا ہے؟ امت محمدیہ میں ایک جماعت خاص ہے، اس آیت سے صحابہ مراد ہیں۔ اور ایک ترجمہ کیا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کی امت میں حضور کی امت سب سے زیادہ بہترین ہے، کیونکہ اس امت کو جو نسبت حاصل ہے وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے بیچ میں بھیجا گیا، تم کو لوگوں کے بیچ میں بھیجا گیا۔ کس لیے بھیجا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا ایک کام ہے جس کے دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تم امر بالمعروف کا کام کرتے رہو، نہیں عن المنکر کا کام کرتے رہو۔ اگر ان کے پاس امر بالمعروف کی طاقت ہے، یہ امر بالمعروف کرے، ان کے پاس نہیں عن المنکر کی طاقت ہے، یہ نہیں عن المنکر کا کام کرے۔ اگر کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے امر بالمعروف نہیں عن المنکر دونوں کام ایک ساتھ کرنے کی طاقت عطا فرمایا ہے تو وہ کام کرے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ہر عبادت کا ثواب اعلیٰ ہے، اولا ہے، اتم ہے، لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ثواب تمام اعمال سے اونچا ہے۔ یہ بات آئی کہاں سے؟ جو اعمال سے دور ہیں ان کو اعمال کی ترغیب دو۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہم ہمارے رشتہ داروں کو اعمال کی ترغیب دینا، ہمارے دوست احباب کو اعمال کی ترغیب دینا، ہمارے محلے والوں کو اعمال کی ترغیب دینا، ہمارے گاؤں شہر والوں کو اعمال کی ترغیب دینا تو دور کی بات، ہمارے گھر والوں کو خود اس وقت ہم امر بالمعروف نہیں عن المنکر اعمال کی ترغیب نہیں دے رہے۔ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے، کتابوں کے حوالے تمہارے سامنے رکھتے ہوئے میں عرض کروں، اگر امت اس کام کو سمجھ کر اپنے اپنے لائن میں اس کام کو ادا کرنے کے لیے اتر جائے، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ غرض ایک جماعت ہے جن کی زندگی میں اچھے دن اور عام دن، برے دن نہیں بولتا، اچھے دن اور عام دنوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، گزر رہی ہیں ان کی زندگی۔ رمضان کے موقع پر یا کسی اور موقع پر میں نے کہا تھا نا کہ ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ حضرت خدا کا فیصلہ ہے زندگی کر رہی ہوں، خدا کا فیصلہ ہے زندگی کر رہی ہوں، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے، یا نہیں تو میں جس گھر میں ہوں اس گھر کو ہدایت دے دے۔ تقریباً شریف صاحب میں ہو بہو الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔
اس وقت ہماری زندگیوں میں شادی کرنے سے پہلے جو ٹھوکر لگتی نا، شادی کے بعد وہ ٹھوکر سمجھ میں آتی ہے۔ تحقیق کرتے نہیں، ظاہر دیکھ کر ہم لوگ شادیوں کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ انتہا درجے پر دھوکے کا زمانہ ہے۔ ایسے زمانے میں تحقیق کی انتہا کو پہنچے بغیر اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں کرنا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ عنوان نہیں ہے میرا، لیکن وہ بچی کے جملے پر 2-3 باتیں آ رہی ہیں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آنکھ بند کر کے اندھے بن کر شادیاں کرنے کا زمانہ نہیں ہے یہ۔ میرے پاس ایسے لڑکیاں کا تو نہیں، ماحول تو ہمارا مردوں کے بیچ میں رہنے کا ہے، مرد ہیں تو ایسے واقعات آتے ہیں جن کے سروں میں ٹوپیاں، چہروں میں داڑھیاں، نماز کی پابندیاں، لیکن ان کا اندر ہی کچھ اور ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شریر شیطان ٹوپی پہنا ہے، شریر شیطان داڑھی رکھا ہے، تانبے پیتل کے زیورات پر سونے کا رنگ چڑھا ہے۔ ایک جملہ شاید آپ پسند نہیں کریں گے، میں مجبور ہوں ایسے جملے کہنے پر۔ اب تو تحقیق کا یہ حال ہو چکا ہے، انہیں صحیح میں مسلمان کی نہیں کی، یہاں تک پہنچنا پڑے گا۔ دولت دیکھتے ہیں، شادیاں کر دیتے ہیں۔ پوری زندگی رونا پڑتا ہے۔ اب اس بچی نے کہا حضرت دعا کرو اللہ تعالیٰ یا تو موت دے دے، کیونکہ ہم آپ جیسے علماء سے سنا کہ خودکشی حرام ہے۔ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، آدمی اپنے طرف سے موت کا فیصلہ کسی صورت میں کر نہیں سکتا، کرنا نہیں ہے۔ کیوں کہ گزرے ہوئے دور اور زمانے کو سامنے رکھیں گے، سڈن مرنے کے بعد خبر کا حساب زندگی کی مصیبت سے زیادہ ہے۔ ہاتھ بھی کم سے کم دنیا میں ساتھ نہیں دیے تو بھی کیا ہوا با پوچھنے والا 100 میں 1 تو مل جائے گا۔ خبر تنہا ہے، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آج صبح ہی قبرستان گیا تو ایک خبر کھودی جا رہی تھی، اچانک کیفیت ہی بدل گئی۔ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، آدمی کو خود اپنی طرف سے موت کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیو، حالات سے مقابلہ کرو۔ موت اور موت کے بعد کے حالات کے سامنے دنیا کی کوئی مصیبت بڑی نہیں ہے۔ دھوکہ کھا جاتے ہیں، مرنے کے بعد سکون مل جاتا، پڑے رہ جاتے ہیں، کیا بھی نہیں۔ قرض دینے والے بھی آپ کو پوچھتے نہیں، پوچھے تو ہمیں دے بھی نہیں سکتے۔ نہیں، اندر جو گزرتا ہے ایک معمہ ہے، اندر کی ایک حالت ہے، وہ بتا بھی نہیں سکتے۔ پیارے آقا جتنی باتیں بتائے ہیں اتنی ہی باتیں بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ اگر معلوم کرنا ہے تو پھر وہ چیز واقع ہونا ہے۔ اس بچی نے کہا کہ حضرت دعا کرے کہ اللہ اپنے طرف سے موت دے دے۔
یا نہیں تو میرے گھر والوں کو ہدایت دے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ کہنے لگی کہ حضرت شادی ہو کر اتنے سال 6-7 سال یا 7-8 سال کچھ کہی تھی، ذہن میں نہیں ہے مجھے۔ کہنے لگی کہ حضرت پورے گھر والوں کو میں نے اتنے لمبے عرصے میں ایک روزہ رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور تنہا میں روزہ ہوں۔ چلو کوئی روزہ نہیں، رمضان غیر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے، میں حالات بتا رہا ہوں، امت کے حالات بتا رہا ہوں۔ اس میں سینہ زوری کیا ہے ہماری کہ ہم پر اللہ رحم کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، مدد کے لیے جبرائیل کو کیوں نہیں اللہ اتار رہے ہیں، اسرافیل کو کیوں نہیں اتار رہے ہیں، میکائیل کو کیوں نہیں اتار رہے ہیں، ہواؤں کو اللہ حکم کیوں نہیں دے رہے ہیں، زمین کو کیوں حکم نہیں دے رہے ہیں، امریکہ کیوں برباد نہیں ہو رہا ہے، اسرائیل کیوں برباد نہیں ہو رہا ہے، فرقہ پرست کیوں برباد نہیں ہو رہا ہے، اسلام کے دشمن برباد کیوں نہیں ہو رہے ہیں، پیارے آقا اور قرآن کے دشمن کیوں برباد نہیں ہو رہے ہیں؟ ضرور ان کے مقدر میں بربادی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فیصلے میں تاخیر اس لیے کر رہے ہیں، اگر فیصلے وہاں سے آ جائے تو پھر ایمان اور غیر ایمان کے درمیان کا امتحان کیا رہ جائے گا؟ تم ذرا بدلو، تم میرے ہو جاؤ، میرے محمد کے ہو جاؤ، اسلام کے ہو جاؤ، 100% صحابہ کی طرح عمل نہ بھی کرے، 19-20 کا فرق میں برداشت کر لوں گا، کچھ تو کرو تاکہ میرا اصول تمہارے حق میں ہو جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی فتح یاب ہوگے، تمہاری ہی کامیابی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے اور پکے مومن ہو جاؤ۔ 100 میں اگر 60-70% بھی نماز پڑھ لیں، ان کے صدقے میں مدد آ جائے، 100 میں اگر 60-70% باحیا باشرم رہ جائے، ان کے صدقے میں اللہ کی مدد آ جائے، 100 میں 60-70% قرآن پڑھنے والے بن جائے، ان کی تلاوت کے صدقے مدد آ جائے، لیکن 100 میں 60%، 70% کیا 10% بھی نہیں ہے۔ اللہ بھی تو ایک اصول بنایا ہے نا، وہ اصول کے تحت اللہ تبارک و تعالی ایک نظام چلا رہے ہیں۔ اعتراض ہے کہ کیوں مدد نہیں آ رہی ہے، حالات ہمارے ایسے ہیں نا، اندر الگ باہر الگ، نفاق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ایک جماعت ہے، اندر اور باہر برابر، اچھے اور عام دنوں میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ اس بچی نے کہا کہ حضرت اتنے سال ہو گئے شادی ہو کر، میں نے کسی کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے تنہا میں روزہ رکھتی ہوں، میرے روزے کی پورے گھر والوں میں ذرا دور رہنے والے رشتوں کو کیا خیال آتا ہے؟ خود میرا قریب ترین رشتہ جسے شوہر کہتے ہیں اسے تک احساس نہیں ہوتا، میں نہ صحیح کم سے کم میری بیوی تو روزہ ہے، چلو کم سے کم اس کے لیے افطار کا تھوڑا بڑا انتظام کر دوں، یہاں تک کہ حضرت میں نمک سے یہ پانی سے افطار کرتی ہوں، افطار کے لیے میرے گھر میں میرے لیے کھجور کا تک انتظام نہیں ہوتا ہے۔ آگے کی اور پریشان کن بات بتا کر اپنے عنوان کا دامن تھام کر آگے بڑھوں۔ آگے کی بات سنے ہیں، کبھی سنایا ہوں، مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، لیکن آپ بھول گئے ہوں گے، میں بھی ذرا ذرا بھول رہا ہوں۔
آگے کی بات سنیں گے تو کہتے ہیں آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، ہم نہ کئی کو روزہ رکھنے کی ضرورت، ہمیں کون سا گناہ کرے ہیں، یہ جملے سننے میں ملتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عبادت کرنے کا حکم کیا گنہگاروں کے لیے ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پیارے آقا کیسی عبادت کرتے تھے، صحابہ کیسی عبادت کرتے تھے، آئے گی بات انشاءاللہ تعالی 3-4 منٹ کے اندر۔ آج ہے جملے، ماحول میں جملے ایسے ہیں، نماز پڑھو بھی، ہمیں کون سا گناہ کر ڈالے کو نماز پڑھنا سو، قرآن پڑھو بھی، ہمیں کون سا گناہ کر ڈالے بول کر ہمیں قرآن پڑھنا سو، روزہ رکھو بھی، ہمیں کون سا گناہ کر ڈالے بول کر قرآن پڑھنا روزہ رکھنا سو۔ یہ جملے غلط ہیں، بلکہ کفریہ جملے ہیں۔ یہ صحیح طور پر ان جملوں کو لکھ کر کسی مدرسے میں بھیج کر مفتی صاحب سے جواب طلب کریں گے، جواب گناہ کا نہیں آئے گا، کفر کا آئے گا۔ ایک جماعت ہے، دوسری جماعت کون سی؟ جن کے لیے اچھے دن اور عام دن دونوں برابر ہیں عام عبادتوں میں، وہ رمضان اور غیر رمضان میں نماز نہیں چھوڑتے، لیکن رمضان میں زیادہ نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان اور غیر رمضان میں قرآن نہیں چھوڑتے، لیکن رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں۔ رمضان اور غیر رمضان میں ذکر نہیں چھوڑتے، لیکن رمضان میں ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ رمضان اور غیر رمضان میں برابر پردے میں رہتے ہیں، رمضان میں ذرا زیادہ ہی اہمیت ہو جاتی ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں کثرت سے درود پڑھتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں وہ غریبوں کا بڑا خیال کرتے رہتے ہیں، صدقات کرتے رہتے ہیں، سخاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک آتا ہے تو ان کے صدقات میں، سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مہینہ وہ سمجھتے ہیں عبادت والا مہینہ ہے، ثواب والا مہینہ ہے، اجر والا مہینہ ہے، پاور والا مہینہ ہے، عبادتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ یہ دوسری جماعت ہے۔ یہ جماعت کے لوگ رمضان میں نمازوں کو اتنا زیادہ کر دیتے ہیں، جملہ یاد رکھنا، ان کے نماز کی خواہش کی وجہ سے اللہ ان کے وقت میں اور بھی برکت دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان کا مہینہ بھائی قرآن نازل ہوا سو مہینہ، ہمیں قرآن نہیں چھوڑنا، رات بھر قرآن پڑھنا بول کر نیت کر لے کو، تراویح پڑھ لے کو، تھوڑا بہت کھا لے کو، قرآن پوری رات میں ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھنا بول کر نیت کر کے جب بیٹھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہماری عقل اور ہمارے زمانے کا ٹائم ٹیبل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر رات کو 11 بجے بھی تراویح، وہ بھی تراویح ان کی تراویحاں، ہماری نہیں، ان کی تراویحاں اطمینان اور سکون کے ساتھ، پھر وتر، پھر اس کے بعد اور کچھ ان کے وظائف، اس کے بعد تھوڑا بہت کھانا، اس کے بعد 10-11 بجے بھی قرآن شروع کرے، 3-4 بجے 30 پارے قرآن پڑھ لینا کسی قسم سے ناممکن بات ہے، لیکن وہ لوگ کر کے بتائے۔ کیوں؟ ان کا ارادہ، ان کی حرص اتنی مضبوط تھی کہ یہ مختصر سے 4-5 گھنٹے میں 30 پارے پڑھنا ناممکن، لیکن ان کی خواہش کی وجہ سے اللہ ان کے 4-5 گھنٹے میں 10-12 گھنٹے کی برکت، قرآن مکمل ہو جاتا تھا، وقت باقی رہ جاتا تھا۔
قرآن مکمل ہو جاتا تھا، وقت باقی رہ جاتا تھا۔ نمازوں میں اضافہ ہوتا تھا، رمضان اور غیر رمضان میں برابر عمل کرتے تھے، توجہ، لیکن رمضان میں اضافہ کرتے تھے، اضافہ، کیونکہ حشر کے میدان میں صورتیں دیکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے، اعمال دیکھ کر فیصلے ہوں گے، نسبتیں دیکھ کر فیصلے نہیں ہوں گے، اعمال دیکھ کر فیصلے ہوں گے، خاندان و قبیلہ دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوگا، اعمال دیکھ کر فیصلہ ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کے پاس خیر ہے برابر اس کا حساب ہوگا، جس کے پاس شر ہے برابر اس کا حساب ہوگا۔ اور ایسے اللہ والے پہلے بھی تھے، بیچ میں بھی تھے، الحمدللہ اب بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن گنتی کے برابر ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ہمارے اعمال کا اسٹاک زیادہ سے زیادہ رہے۔ یہ دوسری جماعت۔ تیسری جماعت ہی اصل ہمارا موضوع ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں بڑا فرق کرتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی نہیں ہے؟ دھوپ زیادہ کتے کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں کتے۔ دھوپ کے مہینے میں دھوپ نہیں تو کیا طوفان ہوں گے؟ اور ہر سال یہ تبصرہ، اس سال بہت دھوپ ہوئی، یہ بھی تو تبصرہ کرو اس سال گناہ بھی تو زیادہ ہوئے، اس سال اللہ کو ناراض بھی تو زیادہ کرے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ اللہ حساب لینے سے پہلے تم ہی حساب کر لو 2025 کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے، 2024 کے اعمال کا نتیجہ کیا ہے، 2026 میں اب تک کا نتیجہ کیا ہے۔ خالی دھوپ ہی زیادہ نظر آ رہی ہے، گناہ زیادہ نظر نہیں آ رہے، دھوکہ زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے، کرپشن زیادہ نظر نہیں آ رہا ہے، فحاشی و عریانیت اس میں اضافہ ہی اضافہ، جھوٹ اور دھوکہ اور غداری اس میں اضافہ ہی اضافہ۔ اور حضرات علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، ہمارے اعمال کا اثر بھی موسموں پہ پڑتا ہے۔ گرمی زیادہ کرتے، گرمی زیادہ کرتے، وہ پیپراں والے بھی خالی لکھتے 50 سال پہلے تک ایسی گرمی نہیں تھی جو اس سال پہلے ہے، 100 سال تک گرمی کا موسم ہے، گرمی ہے، کیا کرنا پڑتا؟ بولے تو بھی بمڑیاں مارے تو بھی گرمی رہتی سوت، نہیں مارے تو بھی گرمی رہتی سوت، کیا طبیعت ایک انتظام کر لیے تو بیڑا پار ہوتا، نہیں تو بھگتنا پڑتا۔ کہ تو ہمارا کنٹرول ایک دوسرے پر تو چل سکتا ہے، سورج پر تو کس کی طاقت نہیں چلتی۔ جے کئی کو جی اتنا نیچے آگے سے تمہیں جاؤ جی اوپر بولو، بولو نہ کو بولے تو اور نیچے آئیں گے انہوں۔ گرمی ہے، کرنا کیا؟ ذرا سوچ کر دیکھو، اور جاتے جاتے گرمی زیادہ ہی ہوگی، کم نہیں ہوں گی۔ ہاں، حضرت مہدی و عیسیٰ کا جو زمانہ آئے گا اس زمانے میں موسم بھی معتدل ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور
خیر کے زمانے میں موسم اپنا موسم تو دکھا سکتا ہے، اثر حالات پر نہیں پڑیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آتے جاتے جاتے موسموں میں اعتدال نہیں رہے گا۔ اب کوئی موسم نہیں ہے، ہمارے اعمال سلامت نہیں، موسم کہاں سیدھے رہیں گے؟ توجہ کے ساتھ سنو، تیسری جماعت وہ ہے جو رمضان و غیر رمضان میں فرق کرتی ہے ہر عمل میں۔ حالانکہ فرق کرنا تھا روزے میں، کیونکہ رمضان کا تعلق روزے سے ہے، روزے کا تعلق رمضان سے ہے۔ رمضان گیا تو روزے گئے، چلو اب تمہیں روزہ نہیں ہے، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ رمضان کا تعلق تراویح سے، تراویح کا تعلق رمضان سے۔ ان دنوں میں آپ عشاء کے بعد تراویح نہیں پڑھتے، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ رمضان گیا، تراویح گئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کا تعلق رمضان سے نہیں، پوری زندگی سے ہے۔ قرآن پاک کا تعلق رمضان سے نہیں، پورے دنوں سے ہے۔ رمضان میں زیادہ پڑھتے، دوسرے دنوں میں ذرا آگے پیچھے کر لو، کوئی بات نہیں۔ یہ نیکیوں میں بھی گناہ میں بھی۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان میں جھوٹ نہیں بولتے، رمضان جاتے ہی ان کو جھوٹ بولنے کی اجازت مل جاتی ہے، جبکہ جھوٹ رمضان میں بھی نہیں بولنا، غیر رمضان میں بھی نہیں بولنا، کبھی بھی نہیں بولنا جھوٹ۔ علامت ہے منافق کی۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس پر کچھ کہا تھا، چہرے سے نور نکل جاتا ہے جھوٹ بولنے سے۔ لاکھ فیرن لولی لگائے آپ، لاکھ میک اپ کرے آپ، اپنے آپ کو آپ اچھے سمجھ جائے، اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جھوٹ بولنے سے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ اور جن کے چہروں میں نور ہوتا ہے نا، ان کے چہروں کو اللہ والے پہچان لیتے ہیں۔ ہمیں کیا میک اپ کر لیے تو ہمیں میک اپ کو نور سمجھتے سو، میک اپ کو نور سمجھتے سو۔ خوبصورتی، حسن الگ، نور الگ۔ نور گورے لوگوں کے چہرے میں بھی ہوتا ہے، نور کالے لوگوں کے چہرے میں بھی ہوتا ہے، لیکن نور اصل میں عبادت گاروں کے چہرے میں ہوتا ہے۔ جو عبادت نہیں کرتے ان کے چہروں میں لعنت ہوتی ہے۔ داڑھی منانے والوں کے چہروں میں نور نہیں رہتا، حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، نور نہیں ہوتا۔ جس کے چہرے میں نبی کی سنت نہ ہو اس کے چہرے میں نور کیا خاک نہیں۔ داڑھی مڑا کر مریا، جنازہ مسجد کو آیا، دیکھ لیو، منہ موچ لیو، بیکار کے چہلم کی دعوت کے واسطے مرو نو کو۔ جنازہ رکھو ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا دکھ رہا ہے، کیا نورانی چہرہ ہے، دیکھو۔ یہ جملے کیا معلوم، منجے بھی دعوت دے رہے چہلم کی۔ جس دن مریا اس دن نماز چھوڑ کر مریا، بیمار بھی نہیں تھا، سلامت تھا، فجر نہیں پڑا، ظہر نہیں پڑا، عصر نہیں پڑا، مغرب نہیں پڑا، اچانک عشاء میں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اللہ ایسی موت سے میری بھی آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھے اوقات کی موت مانگو، اچھی جگہ کی موت مانگو، عبادت کے حالات کی موت مانگو، سجدے کی موت مانگو، قیام کی موت مانگو، تلاوت کی موت مانگو، زبان میں ذکر رہے ایسے وقت میں موت آئے، درود رہے ایسے وقت میں موت آئے، پورے اعمال سے
پاک اور صاف رہے، ایسے وقت میں موت آئے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، یہ ظاہری باتیں ہو رہی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ اچانک عشاء کی نماز میں ہارٹ اٹیک آ گیا، دوسرے دن ظہر کی نماز میں جنازہ ہے، یا دوسرے دن مغرب میں جنازہ ہے، اب جنازے میں کھڑے ہو کر سب کے سب تعریفات کر رہے ہیں۔ جھوٹی تعریف مت کرو۔ ہاں، اس کی زندگی میں کوئی اچھا عمل گزرا ہے، ضرور اس کا تذکرہ کرو۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے موتاؤں کے اچھے باتیں بیان کرو۔ 50 سال میں 5-6 باتیں تو اچھی ہوں گی، 40 سال میں 4-5 باتیں تو اچھی ہوں گی، 70 سال میں 7-8 باتیں تو اچھی ہوں گی۔ جو تھی اس کا ذکر کرو، اگر نہیں ہے تو جھوٹ مت بولو۔ خاموش جنازے کی نماز پڑھ کر دعا کر کے تدفین سے فارغ ہو کر چلے جاؤ۔ یہ خامخواہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں کہ کیا نور تھا؟ بھائی میں لکھ کو دے تو انہیں جنتی، اس کے باپ کی جنت ہے۔ چلتے نہیں بتائیں سے۔ آگے ہی تو بات عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، کوئی خوبی ہے تو بیان کرو اسے، خوبی نہیں تو خاموش رہ جاؤ۔ کون پوچھے آپ سے؟ جھوٹ کوئی پوچھا؟ نہیں پوچھا، ورنہ چہروں کا نور ختم ہو جائے گا۔ بعض لوگ بولتے ہیں بھئی رمضان میں جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کا مطلب کیا رمضان کے بعد بولنے کی اجازت ہے؟ رمضان میں دھوکہ نہیں دیتا، رمضان کے بعد دھوکہ دینے کی اجازت ہے؟ حضرت میں ایک چھکری سے محبت کر رہا ہوں، ارے کتنی ہمت ہے، دیکھو گھگو کو آیا سوال قسم اللہ کی، نوجوانوں تم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہو، تم کو دو گناہوں پر شرم نہیں آ رہی ہے، گناہوں پر تم کو شرم نہیں آ رہی ہے، گناہوں پر تمہارے اندر اس وقت فقر پیدا ہو گیا ہے۔ نماز پڑھ کر فقر کرنے کی اجازت نہیں، قرآن پڑھ کر فقر کرنے کی اجازت نہیں، اور آج کا نوجوان تو گناہ کر کے فخر کر رہا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں جو میں بول کر میرے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ نوجوانوں، یہ پیار کا، یہ محبت کا چکر چھوڑو۔ کرے بھی تو شادی ہونا سوچ، نہیں کرے تو بھی شادی ہونا سوچ، پھر کئی کو بیکار اپنی پاکیزہ زندگی پر داغ لگاتے ہو۔ کیوں بیکار اپنی صاف ستھری زندگی پر داغ لگاتے ہو؟ پوری زندگی کے لیے وہ بات لگ کر رہے گی، بار بار وہ دور یاد آئے گا، اچھی زندگی میں خلل واقع ہوگا۔ سمجھ رہے میرا اشارہ؟ ارے منڈی تبھی ہلاؤ بھائی، سمجھ رہے؟ کئی کوئی اتنے گہرے باتاں سمجھ رہے؟ گزرا ہے کیا دور تمہارا بھی؟ حضرت میں ایک بچی سے محبت کر رہا ہوں، رمضان میں ہمیں آپس میں بات کر سکتے ہیں کیا؟ پوچھ رہا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اب ایسے لوگوں کے لیے عمر کے کوڑے ہونا کہ نہیں ہونا؟ ایسے لوگوں کے لیے عمر کے کوڑے ہونا کہ نہیں ہونا؟ کیا کی ضروری سوال سمجھ کو کریا ہے گھگو؟ غیر رمضان میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے تو رمضان میں بات کرنے کی اجازت کہاں ملے گی؟
جب رمضان میں کوئی گناہ نہیں کر سکتے تو غیر رمضان میں بھی گناہ نہیں. زنا رمضان غیر رمضان دونوں میں حرام. جھوٹ رمضان غیر رمضان دونوں میں حرام. دھوکہ رمضان غیر رمضان دونوں میں حرام. نافرمانی اللہ کی، رسول اللہ کی، ماں باپ کی، بڑوں کی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں حرام. تھوڑا تھوڑا عمل کرو، آگے بڑھو. یہ تیسری جماعت ہے جو رمضان المبارک میں کنٹرول میں رہتی ہے، عبادت کرتی ہے. رمضان جاتے ہی عبادتوں سے ایسے دور ہو جاتے ہیں گویا کہ اب ان کو اجازت مل گئی ہے کہ تم بہت کر لیے عبادت رمضان میں، بڑی نمازیں پڑھ لی تم نے رمضان میں، روزہ رکھ کر بڑی محنت ہو گئی، تمہاری مشقت ہو گئی، اب 11 مہینے کی تم کو چھٹی ملے گی. یاد رکھو موت آنے تک نماز کے لیے چھٹی نہیں ہے. موت آنے تک تلاوت کے لیے چھٹی نہیں ہے. موت آنے تک ذکر کے لیے چھٹی نہیں ہے. موت آنے تک درود کے لیے چھٹی نہیں ہے. موت آنے تک کسی عمل کی وجہ سے گناہ کی اجازت نہیں ملے گی. یہی تو حملہ شیطان پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر کیا. حضرت بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے ذکر میں، شیطان ایک آواز کے ساتھ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکار کر کہتا ہے، اے عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے اتنے خوش ہیں اور تم نے بھی اتنی زبردست عبادت کی ہے کہ ہم تمہارے لیے آج سے نماز کو معاف کرتے ہیں. وہ تو عبد القادر جیلانی تھے، سادات میں سے تھے، آل رسول میں سے تھے، جن کے ماں اور باپ کا سلسلہ قریش سے جا کر ملتا ہے، حسنین سے جا کر ملتا ہے. اللہ کا فضل غالب تھا، بڑی محنتوں کے بعد اس مقام تک پہنچے. ایسے نہیں کہ پیدا ہو گئے، اللہ نے ان کو غوثیت کا مقام عطا کر دیا، ابدال بنا دیا، خطب بنا دیا، پیران پیر بنا دیا. پیدا ہوئے چند دنوں کی نماز کے بدلے محبوب سبحانی بنا دیا، ایسا نہیں. بڑی محنتیں کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچے ہیں. آج 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں منانے والوں سے پوچھو، پیران پیر کی زندگی کا ایک 10 منٹ بیان کرو، نہیں کر سکتے. اپنے دل کی دنیا بنانے کے لیے، خدا کے قریب پہنچنے کے لیے جنگلوں کا مجاہدہ کیا ہے پیران پیر نے. کانٹوں میں سوئے ہیں، گرمی اور سردی کا امتیاز چھوڑا ہے، زبردست کھانے کھا کر وہاں تک نہیں پہنچے، پتے چپا کر مجاہدے کر کر وہاں تک پہنچے. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نوازا، اشاروں میں کرامتیں ظاہر ہوتی تھی. میرے پاس ہے حضرت کی سیرت کا ایک ذخیرہ، کبھی کسی موقع پر بیان کروں. ہمیں ان کے سچے عاشقاں، کیونکہ ان کے نام کا کھاتے نہیں، ان کی زندگی پڑھتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں وہ جس راستے پر چلے اس راستے پر ہم بھی چلیں. ان کے راستے میں نماز تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی نماز آ جائے. ان کے راستے میں قرآن تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی قرآن آ جائے. ان کے راستے میں صداقت تھی، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں بھی صداقت آ جائے. اور میں صاف بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، کافی
کافی دنوں سے مجھے ارادہ بھی تھا، لیکن آج آ گئی تو بات عرض کر رہا ہوں، نماز چھوڑنے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ ان کا ہے، وہ کسی اور کا تو ہو سکتا ہے، پیر صاحب کا نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ مشہور ہے قول، پیر صاحب کو نماز سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اور نماز چھوڑنے والے سے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت کا خود اپنا خاص فتویٰ ہے، کسی نجس جانور کا جھوٹا چاہے تو ضرورت پر پی لو، لیکن مر جاؤ بے نمازی کا جھوٹا نہ پیو۔ ذرا سوچ کر دیکھو حضرت پیر محبوب سبحانی کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ سوچو حضرت پیر محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ اور ان کے نام کی بریانی سے ہم نہ محبت تھے، ان کے ان عادتوں سے ہم نہ محبت نہیں ہے۔ بڑے لمبے مجاہدوں کے بعد اللہ نے ان کو غوث بنایا، غوث۔ تصوف میں ایک منزل کا نام آتا ہے غوثیت، وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ مجاہدہ کا زمانہ گزر رہا تھا، تھک گئے تھے، تھوڑی دیر آرام کی ضرورت تھی، اپنے کھاندے پہ رہنے والی چادر کو زمین میں بچھا کر آپ اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا کر تھوڑی دیر لیٹتے کیا ہیں، سچی آواز و صحیح آواز آسمان سے آتی ہے، اے عبد القادر، ایسے بستروں پر سوئے گا تو تجھے خدا کہاں ملے گا؟ ایک چادر بچھا کر سوئے تو۔ اور ایسے لوگوں کے پیچھے بھی تھے فتنے، شیاطین تھے ایسے لوگوں کے پیچھے بھی، تباہ کرنا چاہتے تھے، غارت کرنا چاہتے تھے، راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کا فضل شامل حال تھا، اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ آواز آئی، عبد القادر، تمہاری نماز سے ہم اتنے خوش ہیں، اب کے بعد تمہارے لیے ہم نے نماز کو معاف کر دیا۔ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سوچتے ہیں، وہ نماز جس کو خود پیارے آقا جاگ کر لے کر آئے، باوجود اس کے وہ نماز میرے آقا پر معاف نہیں ہوئی، میں تو آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، میرے اوپر کیا معاف ہوگی؟ ایسی آواز اگر ہم نہ آگی تو ایک منٹ میں زبردست واٹس ایپ میں وائرل ہو جاتا، فلاں صاحب کو نماز معاف ہو گئی۔ نماز کسی پر معاف نہیں، نماز کسی پر معاف نہیں۔ کسی وقت معاف نہیں۔ اگر کسی کو سفر کرنے کا موقع آیا، وہ کشتی میں پانی کے سفر کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ کشتی کے ساتھ واقع ہو گیا، حادثے تو سفر میں ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی واقعہ حادثہ کشتی کے ساتھ آ گیا، ڈوبنا پکا ہے، ایسے وقت میں بھی فقہا فرماتے ہیں اگر اس وقت کی نماز نہیں پڑھا، اب ڈوبنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو نماز چھوڑ کے نہ ڈوب، نیت باندھ کے ڈوب جا، تاکہ اس وقت کی مختصر ادابی نماز کی تجھ سے ادا ہو جائے۔ رمضان جاتے ہی نمازیں چھوڑ دی ہم لوگ،
قرآن سے دور ہو گئے. پورا مہینہ گزر گیا شوال کا. جو رمضان میں قرآن پڑھتے تھے انہوں نے اب تک قرآن میں ہاتھ نہیں لگایا. مسجد ویران ہو گئی. جملے اور واٹس ایپوں میں لطیفے تک بنانے لگے لوگ کہ رمضان کے نمازیاں گم ہو گئے. کہیں نظر آ جائے تو ان کو مسجد تک پہنچا دے. یہ مذاق نہیں تو اور کیا، لطیفہ نہیں تو اور کیا. اور میں نے بھی وہ چہرے دیکھے، آپ نے بھی وہ چہرے دیکھے ہوں گے جو برابر ریگولر رمضان المبارک میں زبردست نماز کا، زبردست عبادات کا، زبردست تلاوت کا، ہاتھوں میں بٹن کی تسبیح یا نہیں تو دانوں کی تسبیح برابر چپکی ہوئی تھی. رمضان گیا تو سب گیا. سروں میں رمضان میں ٹوپیاں تھی، چہروں میں کیا نور تھا. رمضان گیا تو ٹوپیاں گئی، چہروں میں داڑیاں گئی تھیں. ہلکی ہلکی داڑھی میں یہ حسن نظر آ رہا تھا. ایک سنت کے برابر ایک مشت اگر داڑھی آ جائے چہرے میں کیا نور آ جائے گا. لیکن ایک مہینے تک برداشت کر کے ہلکی سی داڑھی کی جھلک کو رکھا تھا. رمضان گیا تو اس کا دل کیسے مانا ہوگا، اس کا ضمیر کیسے مانا ہوگا، اس کا ایمان کیسے مانا ہوگا کہ وہ اپنے چہرے پر زبردست اور صاف 3 بلیڈوں کا وسترا لگایا. آج کل ہے نا بازار میں 3 بلیڈ کا وسترا مل رہا ہے نا. پہلے بلیڈ سے نارمل، دوسرے بلیڈ سے وہ چھوٹی ہوئی جو بالیں ہی اتنے یہ بھی کٹ، تیسرے بلیڈ سے اور بھی کٹ. یعنی اسے اتنا بھی نہ چھوڑو جس کو سنت رسول کہا جاتا ہے. پھر اللہ کی مدد جو نبی کا نہ ہو اس پر کبھی اللہ کی مدد نہیں آتی. اور اللہ کی مدد تو اس کے ساتھ لگی رہتی ہے جو نبی کا رہتا ہے. رمضان گیا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا داڑیاں منڈائے کہ نہیں منڈائے. ایسے معلوم ہو رہا ہے داڑھی صرف 1 مہینے میں منڈانا حرام ہے. 11 مہینے داڑھی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. سنتوں کے ساتھ ہمارا جو یہ کھلواڑ ہے، فرائض کے ساتھ ہمارا جو یہ کھلواڑ ہے، اسی لیے تو ہم ہر اعتبار سے پریشان ہیں. چاہے گوری پاڑیا ہو، چاہے شیواجی نگر ہو، چاہے بنگلور ہو، چاہے کرناٹک ہو، چاہے مہان بھارت ملک ہو یا ساری دنیا ہو. آج دنیا کی تمام قومیں جتنی ہیں دنیا کے اندر، جو ایک نتیجہ ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بارہا کہہ دیا، 4200 سے زیادہ مذاہب والے ہیں. ان تمام مذہبوں میں سب سے زیادہ پریشان کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہے. جس کے پاس قرآن ہے، پیارے آقا کی زندگی ہے، وہی تو سب سے زیادہ پریشان ہے. داڑیاں منڈا کر، رمضان تھا داڑیاں تھی، داڑھی منڈا دیے، رمضان چلا گیا داڑھی منڈا دیے. اللہ کے نبی کی سنت کو ختم کر دیے. داڑیاں رکھو، مدد آئے گی، زبردست مدد آئے گی. داڑیاں رکھو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اسی مسجد میں میں نے 3-4 جمعے داڑھی کے عنوان پر کہا تھا. رمضان جاتے ہی اعمال سے دور ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وقت پڑے تو عبادت کرنا، وقت پڑے تو عبادت چھوڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں. وقت میں زیادہ عبادت کرنا، وقت جاتے ہی عبادت کو مکمل ختم کرنا یہ اچھی بات نہیں. تم تھوڑا عمل صحیح ریگولر کرتے رہو، تم تھوڑا عمل صحیح
ریگولر کرتے رہو، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور استقامت والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقتی طور پر لمبے لمبے اور بڑے بڑے اعمال سے زیادہ پسند آتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کے پاس طاقت ہے روزانہ لمبا اور زیادہ عمل ریگولر کر سکتے ہیں تو کرتے رہو۔ اگر آپ کے پاس یا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر عمل کو مختصر کرو، ریگولر کرتے رہو۔ ایک ہی دن میں 1,00,000 روپے بانٹ کر دوسرے دن خاموش بیٹھنے کے بجائے روزانہ 10 روپے بانٹو، بانٹتے رہو۔ ایک ہی دن 200 رکعت نفل نماز پڑھ کر دوسرے دن نماز کو چھوڑنے سے بہتر ہے روزانہ 2 4 رکعت نماز ریگولر پڑھتے رہو۔ ایک ہی دن میں ایک مکمل قرآن بیٹھ کر مکمل کر کے ختم کرنے کے بجائے روزانہ ایک پارے کا حساب بنا کر ریگولر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وقتی طور پر بڑا عمل اتنا پسند نہیں آتا جتنا کہ چھوٹا عمل برابر لگاتار ریگولر پسند آتا ہے۔ ہمیں تو چھوٹے عمل کی ترغیب دے رہے ہیں، لیکن انبیاء، صحابہ، صلحاء، صالحین الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑا بڑا عمل ریگولر کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی، یہ کون؟ صحابی رسول۔ یہ کون؟ داماد رسول۔ یہ کون؟ عشرہ مبشرہ میں سے۔ یہ کون؟ اصحاب بدر میں سے۔ بڑی فضیلتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن حضرت عثمان غنی کی سیرت میں آتا ہے روزانہ کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھ کر الحمدللہ اپنے گھر کے ضروریات سے فارغ ہو کر کبھی نماز میں کبھی نماز کے باہر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے۔ فجر سے پہلے روزانہ ہر دن ایک قرآن مکمل کرتے۔ قرآن سے ان کا اتنا زبردست تعلق ہو گیا، توجہ، قرآن سے ان کا اتنا زبردست تعلق ہو گیا، اتنا زبردست تعلق ہو گیا، ان کا انتقال بھی قرآن پر ہی ہوا۔ دنیا میں جس عمل کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی بعض لوگوں کو موت بھی اسی عمل کے بیچ میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے عاشقین فرماتے ہیں حضرت حسین کی شہادت کی گواہی کربلا دے گا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کربلا گواہی دینا کوئی معمولی بات نہیں، نبی کا مصلی گواہی دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ ذرا کمپیر کرنے کی ضرورت ہے، نسبت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کی گواہی کربلا دے گا، حضرت عمر کی شہادت کی گواہی مصلی رسول دے گا، لیکن حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی قرآن پاک دے گا۔
حضرت عثمان غنی کی شہادت کی گواہی قرآن پاک دے گا، کیونکہ قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھے تھے وہ 40 دن ان کے گھر کو محاصرہ کر دیے۔ انو خرید کو مدینے والوں کے لیے پانی آسان ہو جائے، قیمت کو 100 گنا زیادہ دے کر خرید کر جس کنویں کو پورے مدینے کے لیے آزاد کیا تھا، اسی کنویں سے حضرت عثمان غنی کے لیے پانی بند کر دیا گیا۔ حالات آتے ہیں، ایسے سیاست میں حالات آتے ہیں، اور ایسے دور میں ایسے حالات سمجھنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ دیکھو کیا زبردست حالات چل رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ حالات آتے ہیں، سیاست پرماننٹ چیز نہیں، اس کے پیچھے زیادہ پڑو بھی نہ کو، ایسے بن جاؤ کہ ہم سیاست کے پیچھے نہیں، سیاست ہمارے پیچھے پڑے۔ میں وہی تو کہتا ہوں، چند دنوں سے وہی کہہ رہا ہوں، ہاتھاں جوڑو نو کو، یہ بدلتی ہوئی دولتیں ہیں، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس، کبھی ان کے پاس۔ ہوا نہیں ہوا ہوا، اور اس لائن میں دھوکہ، دشمنی، فریب زیادہ ہوتا ہے۔ ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو نہیں ہوا۔ اللہ مالک، ہمارے لیے کوئی لیڈر بڑا نہیں، اللہ بڑا ہے۔ ہمارے کھانے پینے کا مالک اللہ ہے۔ گئی تو گئی، ہے تو ہے۔ دیکھو عثمان غنی کے ساتھ یہ سلوک ہوا، ابو بکر کے ساتھ یہ سلوک ہوا، عمر کے ساتھ یہ سلوک ہوا، حضرت علی کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ ایسے حالات میں زیادہ ٹینشن لینا نہیں، اللہ کی طرف رجوع ہو جانا، اس کے بعد لاہی عمل تیار کرنا۔ بے نیاز بن کر رہو، محتاج بن کر مت رہو۔ اپنی محتاجگی بتاؤ گے، سامنے والا زیادہ نچائے گا۔ توجہ، ہر جمعہ یہ سوچ کر آتا ہوں، دین کی بات کے ساتھ ساتھ حالات پر کچھ بولوں۔ کیا حضرت اس زمانے میں حق بولنا بہت بڑا جہاد ہے؟ ہمیں جسے چاہتے ہیں انہیں فرشتہ سمجھ کو بیٹھے ہی ہم لگا، یہ سب سے بڑی بات ہے، انہیں کتنا بڑا چور ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں جسے چاہتے ہیں انہیں بہت بڑا فرشتہ جبرائیل کے لیول کا، قریب میں ایک صاحب فون کرے، حضرت تمہیں ان کے بارے میں کئی کو بولے، حضرت میں بولا کس کے بارے میں بولے؟ ابھی ان کے بارے میں بولے، انہوں تم نے کیا ہونا پوچھا؟ میں سب کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن مزاج بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کی عجیب طبیعت ہے، ان کے بابا کے بارے میں بولے تو ان کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا کہ ان کے لیڈر کے بارے میں بولے تو آتا ہے۔ ختم کرو یہ مزاج۔ پیار، محبت، چاہت کی بھی ایک حد ہے، اور اسلام میں ایک سبق ہے۔ تمہارا لیڈر تمہارے لیے جتنا بڑا ہوتا ہے نا، اس سے کئی درجے زیادہ ایک مرید کے لیے اس کا پیر بڑا ہوتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنو، چھوڑو، دنیا سے بے نیاز ہو کر رہو۔ ہم اللہ کے بندے محمد کے غلام ہیں۔ کرسیوں میں بیٹھے تو بھی حمید الحمدللہ، نہیں بیٹھے تو بھی حمید۔
बादशाह कुर्सी में बैठा तो बादशाह नहीं, नीचे बैठा तो भी बादशाह अच्छा। ये लाओ जहन में। कुर्सी छिना लेते हैं तो डरो न को, ए जा रे, वक्त आया तो दिखाओ छीनने का नतीजा क्या होता है। अब फड़फड़ाओ न को, समझ रहे नहीं समझ रहे? अरे मुंडी हिलाओ रे बाबा, समझ रहे? छीनते हैं तो मत फड़फड़ाओ, जाओ जी। ज्यादा एक मोहब्बत की भी एक हद है। इमाम गज्जाली इह्याउल उलूम में मोहब्बत के बाब में बड़ी जबरदस्त बातें लिखी हैं। माँ से मोहब्बत करता हद के अंदर रहे, बीवी से मोहब्बत करता हद के अंदर रहे, शौहर से मोहब्बत करती हद के अंदर रहे, बाप से मोहब्बत करती हद के अंदर रहे, उस्ताद से मोहब्बत हद के अंदर, शेख से मोहब्बत हद के अंदर, पीर से मोहब्बत हद के अंदर, यहाँ तक हजराते आशिकीन औलिया सूफिया अतकिया फरमाते हैं प्यारे आका से भी मोहब्बत है तो हुदूद है, हद पार न करो। आका की मोहब्बत में हद पार करते हैं, कहीं आपके ईमान को खतरा ना हो जाए। आका से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी मोहब्बतें हम सबको अल्लाह अता करे, जान कुर्बान करो। लेकिन मोहब्बत में आकर कोई आका को सजदा करता है, ये खुद आका को पसंद नहीं है। ये हद नहीं तो और क्या है? हद नहीं तो और क्या है? जब बात शरीयत की आ जाती है, जब बात हक की आ जाती है, हमें चाहतों को, प्यार को, मोहब्बत को उठाकर अलग रखना। जो बात शरीयत की है, शरीयत की है। हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुल्क के ज़बरदस्त औलिया में से, जिनके मुरीदीन और खुलफा में बड़े बड़े उलमा, कासिम नानोतवी जैसी शख्सियत हजरत की मुरीद, रशीद अहमद गंगोही जैसी शख्सियत हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर के मुरीद, अशरफ अली थानवी जैसी शख्सियत हजरत के मुरीद। सुभान अल्लाह। बहुत देर से रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाही अलैह हजरत के हाथ में बैत की है। दोनों का जमाना एक, दोनों बेतकल्लुफ दोस्तामी। तज़किरतुर रशीद में पूरी तफसील लिखा है, किताब का हवाला दे दिया, आपको क्या मालूम वो किताब हुआ। बेतकल्लुफ, उम्र में भी ज्यादा का भी फर्क नहीं था। हजरत मक्की रहमतुल्लाही अलैह रशीद अहमद गंगोही से कहते कि मौलाना इस रास्ते में भी आओ, यानी तसव्वुफ के रास्ते में। हजरत बोलते अभी बैत नियत दिया भी नहीं ना, बोलते ये क्या रास्ता पकड़ लगो बैठ जाने का, पढ़ने पढ़ाने का जो मज़ा है वो क्या जानते तुम, कभी कभी होता था। एक वक्त आ गया, हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह गए कि नहीं गए मालूम नहीं, पता ये चलता है काफ़ी दुआएं मक्की रहमतुल्लाह अलैह की होती थी कि अल्लाह इस सिलसिले में रशीद को भी जोड़ दे। दुआ कबूल हुई। एक मर्तबा हजरत मुहाजिर मक्की ने पूछ लिया कि ए रशीद अहमद, अभी वक्त नहीं आया जुड़ने का, गलबा तारी था, फैसला आसमान से हो चुका था, फौरन हाथ बांधे, लेवल के दोस्त हैं, इल्म को तोला जाए, रशीद अहमद का इल्म आसमानों को छू रहा है। लेकिन जब सवाल आया इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का,
عبد الرشید احمد کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ غلبہ حال طاری تھا، آسمان سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ حضرت وقت آ چکا ہے، اپنی ارادت میں اس غلام کو بھی داخل کر لیجیے۔ رات کا وقت تھا، بیعت ہوئی۔ اب بیعت ہونے کے بعد وہ بے تکلفی ختم، وہ مذاق ختم، وہ علمی تانا ختم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ عجیب رشتہ ہوتا ہے پیر صاحب کا مرید صاحب کا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو شاگرد بن کر استاد سے سوال سبق کا نہ کرتا ہو، لیکن وہ مرید بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا جو اپنے پیر سے سوال کرتا ہو۔ وہاں سوال کرنا اچھا نہیں، یہاں نہیں کرنا اچھا نہیں۔ خاموش رہنا۔ اب رات کا وقت آ گیا، بیعت ہوئی، پیر صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع تہجد کا پہلے ملا۔ نماز کے بعد حضرت مہاجر مکی نے پوچھا رشید احمد کیسے لگا؟ نیا وقت ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ حضرت زندگی بھر کے نمازوں میں وہ مزہ نہیں ملا، آج آپ کے پیچھے 2 رکعت میں جو مزہ ملا۔ لمبی ہے سیرت، کبھی انشاءاللہ تعالی آپ بڑے بڑے جید علماء کرام صوفیہ و اتقیاء سے سنو، موقع مل جائے میں بھی جو پڑھا ہوں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضرت یہ مزہ ملا ہے، اب تعلق پیر صاحب کا ہو گیا، اب انہوں مرید ہو گئے، خلافت بھی ان کو مل گئی۔ اس کے بعد ایک زمانہ گزرا، ایک مسئلے میں اختلاف آ گیا، کسی نے جا کر پیر صاحب سے بھی مسئلہ پوچھا۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے ایک کے پاس مسئلہ پوچھنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتے، چل رہے یہ مولوی صاحب کیا بولتے ہیں دیکھیں گے، چلتا نہیں چلتا۔ اب پیر صاحب کے پاس مسئلہ پوچھے، پیر صاحب نے اپنے اعتبار سے ایک جواب دیا۔ اب حضرت رشید احمد گنگوہی کے پاس آنے کے بعد مسئلہ پوچھے تو حضرت نے اپنے اعتبار سے جواب دیا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت تمہارے پیر کے پاس جب یہ مسئلہ پوچھا انہوں ایسا جواب دیے، تمہیں خلیفہ مرید ہو کر ایسا جواب دے رہے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی نے کہا چپ، امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ تصوف میں میرے پیر ہیں، شریعت میں میرے پیر نہیں ہیں۔ مسئلہ شریعت کا ہے، تصوف کا نہیں ہے۔ انہوں اپنے خیال اور اپنے مطالعے و اپنے اجتہاد سے جواب دیے، میں اپنے خیال اپنے اجتہاد سے جواب دے رہا ہوں۔ میرے پاس آئے، سوال پوچھے، دلیل پوچھو، دلیل پیش کر دوں۔ اب انہوں کئی کو ایسا جواب دیے، وہ دلیل ان کے پاس پوچھو۔ محبت کی حد ہے کہ نہیں ہے؟ حد میں رہو، حد میں۔ زیادہ اتنے محبت بھی نہ کرو کہ تم محتاج بن کر رہ جاؤ، آج یہی حال ہے۔ میں کیا کہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، درد ہو رہا ہے۔ مسلمان اتنے بے قرار ہو رہے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے ان کا احسان نہ ہو تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ان کا بولے تو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کسی کا احسان نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ ہمارے اوپر ہمارے اللہ رسول کا احسان تھا، اللہ رسول کا احسان ہے، آئندہ بھی انہی کے احسانوں کے ہم محتاج ہیں۔ زمانہ ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، کسی نے ہم کو احسان نہیں، بے نیاز بن کر رہو۔ عام لوگوں سے بھی کہتا ہوں اشارے کے طور پر، خاص لوگوں سے بھی کہتا ہوں بے نیاز بن کر رہو۔ میرے ابا جان زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے اول دور میں نصیحت کی، میاں امامت کا موقع اگر سکون سے چلتا ہے امامت کرو، اختلاف پیدا ہوتا ہے، محبت کے ساتھ جیسا گئے ویسے خاموش واپس آ جاؤ۔
راستے بنانے والا اللہ ہے. میں یہ بات بولیا نہیں بولیا آپ کو ایک جگہ پر؟ پوری زندگی امامت میں چٹک کو نہیں ہے، پوری عزت امامت میں چٹک کو نہیں ہے، پوری زندگی خطابت میں چٹک کو نہیں ہے، پوری زندگی خطابت میں چٹک کر نہیں ہے. چل رہی ہے گاڑی چلاؤ، نہیں چلتی تمہیں کوئی فیصلہ کرو، ہمیں کوئی فیصلہ کریں گے. دشمن فیصلہ کرنے سے پہلے دوست کا فیصلہ عزت ہے. غدار کے فیصلہ کرنے سے پہلے وفادار کا فیصلہ عزت ہے. اتنے بھی محتاج بن کر مت پڑ پڑاؤ کہ دشمن ہماری مجبوری کو سمجھ کر ہمارا غلط فائدہ نہ اٹھائے. بعض لوگ کہتے ہیں 1 منٹ کے اندر اپنی ادھوری بات کو ختم کروں میں، 1 منٹ کے اندر 2 منٹ کے اندر. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا فلاں پارٹی سے ہمیں اتنا بھی اختلاف نہیں کر سکتے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ارے بولو بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ فلاں پارٹی کا تو سمجھ رہے ہیں؟ نہیں کھلا بولوں کی فلاں پارٹی سے ہمیں اتنا بھی اختلاف نہیں کرنا مولانا، اس کے علاوہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کون سا بھی نہیں ہے. یہ بول کو 70 پر 8 سال سے ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دی. آلٹرنیٹ نہیں ہے، آلٹرنیٹ نہیں ہے. وہ پارٹی کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی بھی پارٹی نہیں ہے. ارے بے وقوفو، ہمارا ملک جمہوریت کا امام ہے. اگر پارٹی میں جگہ نہ ملے تو خود پارٹی بن کر جواب دینے کا حق الحمدللہ ہمارے ملک کا سمویدھان ہم کو دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آئی حاجی صاحب بات؟ پارٹی اگر حق نہ دیتی اور پارٹی میں جگہ نہ ملے، ہمارے ملک کا سمویدھان اللہ کے فضل سے ہم کو یہ حق دیتا ہے تمہیں خود پارٹی بن سکتے ہیں. پھر یہ جملہ کیوں کہتے ہو آلٹرنیٹ ہمارے پاس نہیں ہے؟ رائٹ ہے. خالی علماء کا اختلاف نظر آیا، ہمارا اختلاف تو علمی اختلاف ہے. سیاسی لوگوں کا اختلاف اگر ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی مضبوط پارٹی فارم کر سکتے ہیں ہم لوگ. ارے کم سے کم بے شک زور سے تو بھی بولو. ہاں، سیاسی لوگوں کا اگر اختلاف ختم ہو جائے، ہماری اپنی ریاست میں زبردست پارٹی بنا کر ہم بتا سکتے ہیں اس ملک کو آزاد کرنے والے، خون دینے والے محمد کے غلاموں کا پاور کیا ہے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے انہیں اس کی ٹانگ پکڑ کو کھینچ رہا ہے، انہیں اس کی ٹانگ پکڑ کو کھینچ رہا ہے، انہیں اس کا گانا گا رہا ہے، انہیں اس کا گانا گا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اتحاد اگر ہر لائن میں قائم ہو جاتا، اتفاق اگر ہر لائن میں قائم ہو جاتا، آج یہ دن ہم لوگوں کو دیکھنے نہ پڑتے. افسوس کے ساتھ کہنا کرتا ہے ہم لوگ اتفاق کو توڑ دیے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا کہا، دلوں میں ڈر نہ ہوتا، دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا. دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا. توجہ توجہ، خاص طور پر نئی نسل نوجوانوں کو کہتا ہوں، لیڈروں سے بھی محبت کرنے کی ایک حد ہوتی ہے. مجھے جو فون آیا وہ کیا فون، سوال اور جواب کیا ہے آئندہ جمعہ کہوں گا. سنو، دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا. زمانہ آج ہم لوگوں کی ٹھوکر میں پڑا ہوتا. دلوں میں ڈر نہ ہوتا، عزم ہوتا، حوصلہ ہوتا.
زمانہ آج ہم لوگوں کی ٹھوکر میں پڑا ہوتا اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں نہیں بٹتے. شعر کو رتی بدلتوں حالات کے تحت میں اگر ہم لوگ پارٹیاں اور لیڈروں میں نہ بٹتے. مسلک اور فرقوں کے بیچ میں کچھ جملے بدل رہا ہوں. اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں نہ بٹتے، جملہ بدل کر الفاظ بدل کر، اگر ہم لوگ پارٹی اور لیڈروں میں نہ بٹتے. پہنچے کہ پہنچاؤں؟ پہنچے. اگر ہم لوگ پارٹی اور لیڈروں میں نہ بٹتے تو اب بھی ساری دنیا میں ہمارا دبدبہ ہوتا. ہمیں بٹ گئے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جہاں میں اتر سکتا ہوں اور کامیاب ہو سکتا ہوں وہاں انہوں اترتے نہیں تو کس کو تو بھی اتارتے. یہاں انہوں اتر سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، وہاں میں اتر تو نہیں کسی کو اتار دوں. تو اس لیے ٹکڑے ہو گئے. آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہمارا الٹرنیٹ کون بھی نہیں ہے. وہ پارٹی چھوڑے تو ہم نہ کون سی پارٹی، یہ ذہن سے نکالو. متحد ہو جاؤ، ہمارا اتحاد ہی مضبوط پارٹی بن جائے گا. متفق ہو جاؤ، ہمارا اتفاق ہی مضبوط پارٹی بن جائے گا. بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے. اللہ